ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والی وہ خاموش لڑکی جس کی سادگی میرے دل کا سکون لوٹ لے گی، میں نے کبھی نہیں سوچا بھی نہ تھا۔ ایک معمولی حادثے نے جب مجھے اس کے سحر انگیز قرب میں لا کھڑا کیا تو میرے دل میں ایک ایسی تڑپتی ہوئی ممنوعہ محبت نے جنم لیا جس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ آئیے سنتے ہیں کامران کی زبانی یہ درد بھری داستان، جہاں وہ کسی اور کی امانت کو اپنے دل کی دھڑکن بنا بیٹھا۔ میرا نام کامران ہے اور میری عمر اس وقت 26 سال ہے اور میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے جب تایا کی اکلوتی بیٹی ہمارے گھر رہنے آئی تھی۔ تایا کی بیٹی گورے رنگ کی 21 سالہ لڑکی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ 1 مہینہ کچھ دن اوپر ہوئے تھے کہ اسے ہمارے گھر آئے ہوئے اور اس کی ہمارے گھر موجودگی کے پیچھے بہت عجیب سے واقعات تھے۔ 2.5 مہینے پہلے تائی کا اچانک انتقال ہو گیا تھا اور تایا آرمی میں سپاہی تھے، اس لیے چہلم کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے گئے، مگر واپس جانے سے قبل اپنی اکلوتی بیٹی کی رہائش کا انتظام کرنا تھا۔ تایا ددوہالی گاؤں میں رہتے تھے اور سب سے بڑے تایا بھی وہیں مقیم تھے۔ اصولاً اسے اپنے بڑے تایا کے گھر چلے جانا چاہیے تھا کہ اب ایک سنسان سے گھر میں تنہا لڑکی کیسے رہ پاتی، مگر میرے ابا اپنے بڑے بھائی سے منت سماجت کر کے اسے ہمارے گھر لے آئے۔ ویسے تو لوگ پرائے بچوں کو اپنے ہاں ٹھہرانے میں تذبذب کا شکار رہتے ہیں، مگر میرے ابا اسے ہمارے ہاں ٹھہرانے پر بزد تھے کیونکہ ہمارا گھر گاؤں سے بہت دور دوسرے شہر میں تھا۔ چھوٹے تایا کے واپس لوٹنے سے 1 روز قبل ابا جا کر تایا کی اکلوتی بیٹی کو ہمارے گھر لے آئے۔ ہم 3 بھائی تھے اور اپنی ماں کے سوا کسی لڑکی کو اپنے گھر نہ کبھی دیکھا نہ اس کا کوئی تجربہ تھا۔ میں سب سے بڑا، پھر جاوید اور پھر فیصل۔ تایا کی بیٹی جاوید کی ہم عمر تھی اور مجھ سے تقریباً 2 سال چھوٹی تھی۔ شروع کے دنوں میں جب وہ آئی تو اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، یقیناً ماں کی جدائی نے اسے مغموم کر دیا تھا۔ وہ خاموش طبیعت اور اپنی ذات میں مگن سی لڑکی تھی، بہت عام سی۔ BSc کا پہلا سال تھا تو گاؤں سے شہر آنے پر دوبارہ اس کا داخلہ شہر کے کالج میں کروا دیا گیا۔ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتی اور اماں کا ہاتھ بٹا دیتی، اپنی پڑھائی میں مگن رہتی۔ گھر میں اماں کے بعد فیصل تھا جس سے اس کی تھوڑی بہت بے تکلفی تھی۔ ہم اپنی دنیا میں مگن تھے اور زندگی چلتی جا رہی تھی، مگر اس بہتی زندگی میں اچانک جنبش تب ہوئی جب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یونیورسٹی سے گھر آتے ہوئے موٹر سائیکل رکشے سے ٹکرائی۔ حادثہ اتنا شدید نہ تھا اس لیے میرا بازو اور ٹانگ پر چوٹیں آئیں، باقی سب ٹھیک تھا۔ یہ بس ایک ہی دن تھا میں نے اس لڑکی کو اتنا قریب سے دیکھا کہ مجھے اپنے دیکھنے پر افسوس ہوا۔ اس سے قبل میں کبھی اتوار کو بھی گھر میں نہ ٹھہرا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے کبھی اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ یہ میرے حادثے کا دوسرا روز تھا اور میں پچھلا سارا دن کمرے میں پڑا رہا۔ درد اور سوجن تھی جس کے باعث بخار لے آیا۔ اس روز میں صبح کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ بیٹھا کیونکہ سارا دن لیٹے رہنے سے جسم درد کرنے لگا تھا۔ یہ 8 بجے کا وقت تھا اور تایا کی بیٹی کچن میں پراٹھے بنانے میں مگن تھی۔ یہ ایک بڑا سا برآمدہ تھا جس کے ایک حصے میں 2 سنگل اور ایک 2 سیٹر صوفہ رکھ کے اسے لاؤنج کی شکل دی گئی تھی، جبکہ اسی برآمدے کی دوسری جانب کھانے کی میز کے گرد 6 کرسیاں رکھ کر اسے ڈائننگ ہال بنایا گیا تھا۔ ڈائننگ ہال کے بالکل ساتھ کچن تھا۔ وہیں سے برآمد ہوئی اور جاوید کے سامنے پراٹھا رکھ کر واپس چلی گئی۔ ابا چائے پی کے اٹھ کھڑے ہوئے، اتنے میں اماں بھی فیصل کو تیار کر چکی تھی کیونکہ فیصل کو ابا کے ساتھ اسکول جانا تھا۔ اماں واپس جانے لگی تو ان کا دھیان میری طرف گیا تو میری خیر خیریت پوچھ کر مزید جانی بڑھی اور اپنی چائے پینے لگیں۔ اب وہ دوبارہ ظاہر ہوئی اور میز پر بکھرے فالتو برتن سمیٹنے لگی۔ جاوید ناشتہ کر کے اسکول روانہ ہوا تو کچن سے برتن دھونے کی آواز آنے لگی، یقیناً اب وہ برتن دھو رہی تھی۔ اماں نے میز سے بقایا برتن سمیٹے اور اس کے پیچھے کچن کی راہ لی۔ تھوڑی دیر بعد اماں میرے ناشتے کا ہلکا پھلکا سامان لائیں۔ میں نے موبائل ایک جانب رکھا اور کھانے کی جانب متوجہ ہوا۔ جب تک میں ناشتہ کرتا رہا اماں میرے پاس بیٹھی رہیں۔ اب کچن میں جھاڑو دی جا رہی تھی۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا اور یہ 9:30 کا وقت تھا۔ سبزی والے نے آواز دی تو اماں سبزی لینے باہر چلی گئیں۔ وہ کچن سے نکلی تو اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ یہ اس کا اور اماں کا ابا مشترکہ کمرہ تھا۔ دراصل اماں ابا کے کمرے کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا دروازہ اماں کے کمرے میں کھلتا تھا، بس وہی کمرہ اس کا مسکن تھا۔ اماں کے کمرے کے علاوہ گھر میں 2 اور کمرے بھی تھے، ایک کمرہ میرا اور دوسرا جاوید اور فیصل کا تھا۔ اس کی گھر آمد پر مجھے کمرہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ مہمان کو سب سے اچھے کمرے میں ٹھہرایا جائے، مگر اس نے اس چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں رہنا پسند کیا۔ اماں کے کمرے کی صفائی ہو چکی تھی اور اب اس کا رخ فیصل اور جاوید کے مشترکہ کمرے کی جانب تھا۔ اماں سبزی خرید لائی تھیں اور ان کے ہمراہ محلے کی عورت بھی تھیں۔ اب وہ دونوں باتوں میں مگن دنیا اور فہمیہ سے بیگانہ ہوئی بیٹھی تھیں۔ میں باہر اپنے موبائل میں مگن تھا، مگر اس میں تھا کیا؟
یہ 10:45 کا وقت تھا جب وہ میرے کمرے کی صفائی سے بھی فارغ ہو چکی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے کمرے میں بند پڑے رہنے سے کمرے کی عجیب سی حالت ہو چکی تھی اور میں اپنی چشم تصویر سے اپنے صاف ستھرے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں برآمدے سے اٹھ کر صحن میں پیچھے تخت پر آ بیٹھا تھا۔ اماں دوسرے سرے پہ بیٹھے مٹر کے دانے نکال رہی تھیں۔ شاید آج مکس سبزی بنانے کا ارادہ تھا، اس لیے میٹھی گاجر اور دیگر سبزیاں بھی ان کے قریب موجود تھیں۔ اب وہ برآمدے کی صفائی میں جتی ہوئی تھی۔ یکا میرے ذہن میں خیال آیا، یہ کالج نہیں گئی۔ آج اسی خیال کے زیر اثر میں نے اماں سے اس بابت دریافت کیا تو اماں نے بتایا کہ اس کے کالج آج کوئی سیمینار تھا تو اس نے چھٹی کر لی۔ اب وہ برش سے صحن صاف کر رہی تھی۔ برش کی وجہ سے گرد و غبار اڑنے کے بجائے بس سمٹ رہا تھا۔ دھوپ زیادہ تپتی ہوئی نہ تھی۔ وہ صحن میں بیٹھی زندگی کی طرح برش کے ذریعے کوڑا گھسیٹ کر دوسرے سرے تک لے جا رہی تھی۔ دوسرے سرے پر چھوٹا سا گڈھا تھا جہاں اماں نے کپڑے دھونے کا انتظام کر رکھا تھا۔ میں اماں کے پاس بیٹھا ایک اچرتنی سی نظر اس پر بھی ڈال دیتا تھا۔ صحن کی صفائی کے بعد اس نے کھڑا دھویا، وہ پھر غسل خانے کی صفائی کی۔ جب وہ غسل خانے سے نکلی تو اس کے پونچھے بھیگے ہوئے تھے اور ماتھے پر پسینے کے باعث سامنے والے چھوٹے سے بال چپکے ہوئے تھے۔ اس تمام عرصے کے دوران اماں اور اس کے درمیان کوئی مکالمہ نہ ہوا تھا۔ کیا وہ اماں سے بھی بات نہیں کرتی تھی یا ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے، جیسا کہ عموماً گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ پہلا خیال تھا جو اس کی خاموشی دیکھ کر میرے ذہن میں آیا۔ 11:30 کے قریب وہ اس صفائی سے فارغ ہوئی تو اب اس کا رخ دوبارہ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ کیا کوئی اتنا لا تعلق بھی ہو سکتا ہے؟ صحن میں موجود ہم دونوں نفوس اس کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں؟ کیا ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جن کے پاس کرنے کو کوئی بات نہ ہو؟ اس کی طویل خاموشی میری سمجھ سے بالعطر تھی۔ وہ کمرے سے لوٹی تو اس کے ہاتھ میں گلابی بڑے بڑے پھولوں والا سوٹ تھا۔ یہ اس کا سوٹ تھا اور اس پر یہ سوٹ بہت جچتا تھا۔ سفید ٹراؤزر کے ساتھ گلابی پھولوں والی قمیص اور ویسا ہی لانگ کا دوپٹہ۔ اب وہ برآمدے کے دوسرے سرے پر پڑے استری اسٹینڈ کی جانب بڑھی اور کپڑے استری کیے اور واش روم میں گھس گئی۔ میں مکمل طور پر موبائل میں مگن تھا کہ کچھ دیر بعد گیلے بالوں پر تولیے لپیٹے وہ غسل خانے سے نکلی اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ ایک بار پھر ہمارے ارد گرد ظاہر ہوئی۔ گلابی پھولوں والا دوپٹہ اس کے سر پر تھا اور وہ تخت کی جانب بڑھ رہی تھی اور میں نے قصداً اپنی آنکھیں پھیر لی۔ وہ اماں کے قریب رکی۔ میں میٹھی ایک شاخ سے کھیلتا اس کی آواز کا منتظر تھا کہ شاید اس کے لفظ کسی سمت کو نکلیں۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی اماں کے قریب کھڑی رہی تو ہمارے ارد گرد لوشن کی بھینی سی خوشبو پھیل گئی۔ میں نے اپنی دکھتی ٹانگ سیدھی کی تو اماں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پاس رکھی ٹوکری اس کی جانب بڑھائی جس میں مٹر کے دانے اور آلو تھے۔ اس نے ٹوکری تھامی اور پھر کچن کی جانب چل دی۔ اب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اتنی خاموشی۔ اب دھوپ تھوڑی تیز ہونے لگی تو اماں نے مجھے بھی اٹھنے کا حکم دیا۔ میں اب اس خاموش ڈرامے سے اکتا گیا تھا، اس لیے میں نے اپنا فون اٹھایا اور کمرے کی جانب چل پڑا۔ کمرہ حقیقت میں صاف ستھرا اور میری چشم تصور جیسا ہی تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود، گرد اور غبار سے پاک تھی۔ اب مجھے بھی صاف ہو کر جانا چاہیے تھا۔ اسی خیال کے پیش نظر میں اپنی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر اٹھائے غسل خانے کی جانب بڑھ گیا۔ برش کرنے اور نہانے کے بعد میں نے لباس تبدیل کیا۔ میں غسل خانے سے نکلا تو ہانڈی میں چمچ ہلانے کی آواز آنے لگی۔ اماں ابا کے کپڑے استری کرنے میں مگن تھی اور یقیناً کچن میں وہی موجود تھی۔ اماں نے میری دھلی دھلائی صورت دیکھی تو مسکرا دی۔ پھر یہ بھی ادھر ادھر کی گفتگو کرنے لگے تو میں دوبارہ اماں کے قریب لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ چچی آٹا گوندھ دوں؟ یہ اچانک سنائی دی جانے والی آواز یقیناً اسی کی تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کچن کے دروازے میں کھڑی اماں سے مخاطب تھی۔ اماں نے آٹا گوندھنے سے منع کر دیا کہ فریج میں پڑے آٹے سے گزارا ہو جائے گا۔ وہ سر ہلاتی دوبارہ کچن میں گھس گئی۔ میں اس کی مصروفیات پر رشک کر رہا تھا کہ ایک میں تھا جو چھٹی کے روز اٹھ کر موبائل دیکھنے اور 3 وقت کے کھانے کے سوا کچھ کر نہیں پاتا تھا، اور دوسری طرف وہ جو زیادہ صبح کے وقت سے اب تک چلتی پھرتی چھوٹے بڑے سب کام نپٹا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں چاول، مونگ اور مسور کی دال ڈالے چنٹی ہوئی باہر آئی اور میز کی گرد پڑی کرسیوں میں سے ایک نکال کر بیٹھ گئی۔ اب وہ چاول صاف کرنے لگی اور مجھ سے بہتر کون جانتا تھا کہ اس چاول دال میں میرے لیے کھچڑی بنے گی۔ یہ بھی اماں کا فرمان تھا۔ میں ایک نظر اس پر ڈال کر اب اماں کو دیکھ رہا تھا۔ اب اماں کسی قمیص کا بٹن ٹانک رہی تھی۔ وہ اتنا کام کیوں کر رہی ہے؟ اماں اس کا ہاتھ کیوں نہیں بٹا رہی؟ کیا یہ تمام کام مشکل نہیں؟ شاید مکس ویج کا یہ سالن تیار ہو چکا تھا اور زیرے کی خوشبو گھر میں ہر طرف پھیل چکی تھی۔ شاید کھچڑی چولہے پر چڑھانے کو تیار تھی۔ پیاز ہلکے براؤن ہوئے تو میں کچن میں داخل ہوا۔ اب وہ نمک اور کالی مرچ کڑھائی میں ڈال رہی تھی۔ مجھے اندر داخل ہوتا دیکھے تو سمٹ کر ایک جانب ہو گئی۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی تو اس نے قریب رکھے گلاس سے تھوڑا سا پانی کڑھائی میں ڈالا۔ اب مسالے کی بھنائی کا وقت تھا۔
میں نے وہیں کھڑے بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلا۔ اس نے 2.5 گلاس پانی ماپ کڑھائی میں ڈال دیا۔ میں تسلی سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتا پانی پی رہا تھا۔ 1 گلاس پانی پیا، گلاس شیلف پر رکھا۔ اس نے بھگو کر رکھے ہوئے دال اور چاول سے پانی نکالا۔ ادھر کڑھائی میں ڈالے گئے پانی میں جوش آیا تو اس نے چاول دال پانی میں ڈال کر ڈھکن رکھا اور تب تک میں کچن سے نکل چکا تھا۔ میرے عقب سے کڑھائی کو ڈھکنے کی آواز ابھری۔ تھوڑی دیر بعد کچن سے روٹی بننے کی آواز آنے لگی تو اماں کچن سے ابھرنے والی اس آواز کی جانب متوجہ ہوئیں۔ اب وہ اٹھ کر کچن میں آ گئیں اور دونوں کے درمیان کچھ لفظوں کا تبادلہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن سے نکلی اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب اماں کچن میں روٹی بنا رہی تھیں اور وہ کمرے میں جا چکی تھی اور اب فیصل اسکول سے لوٹ آیا تھا۔ فیصل نے آتے ہی صوفے پر بیگ رکھا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اتنے میں اماں کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ منہ میں کچھ بولتے ہوئے کمرے سے نکلی، صوفے پر پڑا فیصل کا بیگ اٹھا کر اس کے کمرے میں رکھ آئی اور اب کچن کی راہ لی۔ اب وہ میز پر برتن لگا رہی تھی کیونکہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ ابا گھر آ چکے تھے جبکہ جاوید بھی تھوڑی دیر بعد واپس آ چکا تھا۔ برآمدے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ میرے پاس آیا اور میری خیریت دریافت کرنے لگا۔ میز پہ کھانا چن دیا گیا تھا۔ گھر کے تمام نفوس کھانے کی میز پہ اپنی اپنی نشست سنبھالے کھانے میں مگن تھے۔ سب سے پہلے ابا اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کھانا تناول ہوا، برتن سمیٹ دیے گئے اور سب آرام کی غرض سے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ میں بھی جاوید کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ آدھے دن کے اس مشاہدے نے مجھے تھکا دیا تھا اور میں اپنی کیفیت نہیں جان پا رہا تھا۔ میں اسے پہلے بھی بہت بار دیکھ چکا تھا مگر آج وہ اتنی مختلف کیوں لگی؟ میری نظریں کیوں اس کی طرف اٹھ رہی تھیں اور میرے حواس پر کیوں چھانے لگی تھی؟ میں 1.25 گھنٹے بیڈ پر کروٹیں بدلنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ 5:15 کا وقت تھا۔ میں آہستگی سے چلتا ہوا کمرے سے نکلا تو برآمدے میں فیصل لاؤنج والے حصے میں بیٹھا اپنا اسکول کا کام لکھ رہا تھا۔ دروازے سے تھوڑا آگے آیا تو ایک سنگل صوفے پر بیٹھی وہ ڈائجسٹ پڑھنے میں مگن تھی اور میں جو سوچ رہا تھا کہ اتنی دیر مسلسل کام کرنے کے بعد وہ یقیناً اب آرام کر رہی ہوگی، مگر اسے صوفہ پر بیٹھا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ لاؤنج میں بہت خاموشی تھی، پنکھے کی گڑگڑ اس کی سبق میں اعتراض پیدا کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں جاوید کمرے سے نکلا اور میں خواہ کچن کی اور بڑھنے لگا۔ جاوید نے ارد گرد دیکھا، اس نے قبل کے کوئی سوال کرتا بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور جاوید سیدھا دروازے کی جانب بڑھا۔ میں کچن سے پانی کی بوتل اور گلاس نکال لایا اور وہ ابھی تک اپنی سابقہ حالت میں رسالے پر نظریں جمائے دنیا و مافیا سے بیگانہ بیٹھی تھی۔ جاوید دوبارہ لاؤنج میں آیا اور میرے دوستوں کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ میری خیریت دریافت کرنے آئے تھے۔ جاوید نے اسے چائے بنانے کی درخواست کی تو اس نے رسالے کا صفحہ موڑتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اتنے میں دوست لاؤنج تک آ گئی اور جاوید نے آگے بڑھ کر ڈائننگ ٹیبل اور لاؤنج کے درمیان فرق کرنے والا پردہ گرا دیا تو وہ پردے کے پیچھے گم ہو گئی۔ اتنے میں اماں کمرے سے باہر آئی، میرے دوستوں کی خیریت دریافت کی اور انتظامات کا جائزہ لینے کچن میں چلی گئی۔ چائے کے ساتھ کچن نمکو بسکٹ ٹرے میں سجا کر جاوید لاؤنج میں لے آیا۔ جب تک میرے دوست موجود رہے میرے ذہن میں وہ محو ہو چکی تھی۔ عصر کے قریب میرے دوست لوٹ گئے اور پردے اٹھا دیے گئے۔ شام کے وقت میں تازہ ہوا کی غرض سے فیصل کے ساتھ گھر کے قریب کھلے پارک میں آ گیا اور فیصل اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگا تو میں سنگی بینچ پر بیٹھا مختلف سوچوں میں کھو گیا۔ میرے ذہن میں خیالات کسی فلم کی مانند چلنے لگے۔ بچپن سے اب تک اسے بہت بار دیکھا تھا مگر کبھی اسے اتنا قریب سے دیکھنے کا اندازہ نہیں تھا۔ گھر کے اکلوتے اور لاڈلے بچے جس طرح بگڑتے ہوئے ہوتے ہیں وہ ویسی بالکل نہیں تھی۔ ہمارے دودھیالی خاندان میں صرف 3 ہی لڑکیاں تھیں، ایک یہ اور 2 بڑے تایا کی بیٹیاں۔ ان میں سے ایک کی شادی ہو چکی تھی۔ اس وقت سے پہلے وہ کبھی ہمارے گھر رہنے نہیں آئی تھیں، شاید اس بار بھی نہ آتی اگر میرے ابا کو اپنی ریت و رواج سے اتنی محبت نہ ہوتی۔ دراصل ہماری ایک کزن بچپن ہی سے بڑے تایا کے دوسرے بیٹے کی مانگ تھی۔ بڑی تائی نے کوشش کی تھی کہ اب مدیحہ اور ان کے بیٹے کا نکاح ہو جائے تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، لیکن میرے ابا چھوٹے تایا کو سمجھانے لگے کہ ابھی اس کی عمر کم ہے، کم سے کم BSc کی مکمل ہو جائے تو شادی رکھ لیں گے۔ ابا کے اس فیصلے کی کیا تک کی یہ ہماری سمجھ سے بالاتر تھی، مگر اب مدیحہ کے رہنے کا انتظام کیا جانا تھا جو کہ بڑے تایا کا گھر تو بالکل نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں اس کا منگیتر موجود تھا۔ بس اسی لیے میرے بابا نے اپنے گھر پیش کیا۔ ابا کو اپنی تربیت پہ بہت ناز تھا لیکن ابا کی مدیحہ سے ایسی محبت ہماری سمجھ نہیں آتی تھی۔ سب سمجھتے تھے کہ شاید ابا کی اپنی کوئی بیٹی نہیں اس لیے مدیحہ سے محبت کرتے ہیں، مگر سب جانتے تھے کہ جیسی محبت ابا مدیحہ سے کرتے ہیں ویسی حقیقت وہ بڑے تایا کی بیٹیوں سے نہیں رکھتے۔ اب میرے خیالات کی روح اس جانب بہہ نکلی۔ چھوٹے تائی کی وفات کے بعد میرے ابا اتنے مغموم تھے، بس تھکے ہارے جیسے کچھ بہت قیمتی کھو گیا ہے۔
شام ڈھلنے لگی تو میں فیصل کو ساتھ لیے باہر چلا گیا اور آج تو دل پھر کچھ عجیب سا بوجھ تھا۔ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد گھر لوٹا تو اپنا ہی گھر پر آیا اور بیگانہ سا لگنے لگا۔ آخر کیا ہوا تھا اس ایک دن نے کہ اچانک سب کچھ بدل گیا؟ میری نظریں اس کی متاثر تھی اور پھر وہ جاوید کے کمرے سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی فیصل پہ نظر پڑی تو کسی خیال سے چونکتے ہوئے یا فیصل سے کوئی بات کہنے لگی۔ خدایا، یہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں اس طرح اسے کیوں سوچ رہا ہوں؟ یہ وہی مدیحہ ہے، ایک عرصے سے ہماری چچا زاد ہے، لیکن میری اس پر آج ہی کیوں نظر پڑی؟ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور اپنی حالت پر ترس کھاتا میں اماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اماں فون پر بڑی تائید سے بات کر رہی تھیں۔ میرے دل اور دماغ پر قبضہ کرنے والی اس اداسی کا کیا علاج تھا میں نہیں جانتا تھا۔ بس یہی محسوس ہوا کہ شاید اماں کے پاس مسئلے کا حل ہو۔ اماں کو فون پر مصروف دیکھ کر میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ خدا جانے ان کے درمیان کون سے راز و نیاز ہو رہے تھے۔ میں خاموشی سے اپنے دل میں جھانکتا اس بیماری کا علاج ڈھونڈنے لگا۔ اماں نے مجھے دھکا دیا اور مدیحہ کو آواز دینے کو کہا۔ شاید بڑی تائی اپنی عنقریب بہو سے بات کرنا چاہتی تھی۔ جب اماں نے مجھے دیکھا تو خود ہی مدیحہ کو آواز دے ڈالی۔ شاید انہیں میری اس پتلی حالت پر ترس آ گیا تھا، سو وہ مجھے آرام دینا چاہتی تھی، مگر کون کے جانے اس سے بہتر آرام تو یونیورسٹی میں ہو جایا کرتا تھا۔ اس ایک دن نے تو مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ ایسی نکاہٹ تو حادثے کے روز بھی ناوارد ہوئی تھی۔ مجھ پر یہ کیسا درد تھا، یہ کیسی اداسی تھی۔ مدیحہ کمرے میں آئی، اماں نے فون لیا اور بیڈ کی ایک جانب رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آواز بہت دھیمی اور قابل سماعت نہ تھی۔ میں اماں کے پہلو میں بیٹھا یوں ہی دکھتی ٹانگ سیدھی کی اور سوچ رہا تھا کہ کل ہر حال میں یونیورسٹی جاؤں گا، شاید یہ دماغی توازن بھی بہتر ہو جائے۔ اور پھر یہی ہوا کہ اگلے روز یونیورسٹی چلا گیا۔ 3-4 روز بعد دوستوں سے ملا، سب نے حال و احوال دریافت کیا۔ کچھ دیر تک تو سب بھولے بیٹھا رہا، مگر پھر اچانک سے اداسی کا دور چلا۔ دوستوں نے اسے میری بیماری سے تعبیر کیا اور مجھے زیادہ چھیڑنے سے احتیاط کرنے لگے، پر یہ اداسی کا دور طویل تر ہوتا چلا گیا۔ فقط ایک دن تھا یہ اور سب تمام ہوا۔ سیاہ یوں ہی نہیں نکلتے کہ ایک لمحے کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ 25 سالوں کی اس زندگی میں لاتعداد دنوں کی روایت رداد میرے حافظے سے نکل گئی اور وہ ایک دن ایسا پختہ ہوا کہ میرے حافظے میں سب ہو گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور اسی دوران بڑی تائی بھی ہمارے گھر وقتاً فوقتاً آتی رہی تھیں۔ وہ اپنے کالج کے ساتھ ساتھ گھر کے بھی چھوٹے بڑے کام کرتی رہی اور میری مصروفیات بڑھنے لگیں۔ میں یونیورسٹی سے نکل کر اب نوکری کی تلاش میں مارا پھرنے لگا۔ دن مصروف سا گزر رہا جاتا، مگر دن کے کسی لمحے جب یہ خیال دل پر گزر جاتا کہ وہ پڑھائی ہے کسی اور کے نام سے منسوب، ہمارے یہاں چند دن کی مہمان ہے، تو دل اچانک ہر شے سے اچاٹ ہو جاتا اور پھر چند آنسو دل کے ہی کس کونے میں گر جاتے، حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک جاتا اور میری حالت کا خود ہی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ہمارے یہاں خاندان ہی میں شادی کرنے کا رواج تھا، اسی وجہ سے ہر لڑکی کسی نہ کسی چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد سے منسوب تھی، اب بیاہی جا چکی تھی۔ جس طرح بڑے تایا کی سب سے بڑی بیٹی بڑی پھپھو کے بیٹے سے بیاہی گئی تھی، اور جیسے تایا کی چھوٹی بیٹی مجھ سے منسوب تھی اور وہ تایا کے چھوٹے بیٹے سے۔ شروع میں جب مجھے اپنے اور تایا کی بیٹی کے رشتے کا متعلق معلوم ہوا تو میں نے احتجاج کیا۔ میں خاندان میں کروائی جانے والی شادیوں کے سخت خلاف تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جب رشتے کو سمجھا تو تائی کی بیٹی نے میرے مراسم اچھے ہو گئے، میں دھیما پڑ گیا۔ مگر اب یہ غضب کیسے ہو گیا کہ اچانک اب تایا کی بیٹی کے بجائے میرا دل مدیحہ کی طرف امڑ رہا تھا۔ 1.5 سال کا عرصہ یوں ہی گزرا، کبھی زندگی نے مجھے گزار لیا، کبھی میں نے زندگی کو۔ اس کی بی ایس سی مکمل ہو گئی تھی اور بڑی تائی شادی کی تاریخ لینے آنا چاہ رہی تھی۔ میں گھر میں بہت کم پایا جاتا، زیادہ تر ملاقات کھانے کی بھی میز پر ہوتی اور روٹی کے پہلے نوالے سے لے کر پانی کے آخری گھونٹ تک بات صرف اسی شادی کے متعلق ہوتی۔ اپنی شادی کی بات پر کبھی نیلے دوپٹے کو درست کرنے لگتی تو کبھی خواہ مخواہ گلاسوں میں پانی انڈیلنا شروع کر دیتی، کبھی اچار کے بہانے کھانے سے ہاتھ روک لیتی۔ سب سے ایسے ہی چلتا رہا اور ایک روز بڑی تائی شادی کی تاریخ لینے آ گئی۔ 1 ماہ بعد تاریخ طے پائی، مبارکباد کی صدائیں بلند ہوئیں اور اس خوشی کے موقع پر مٹھائیوں کا ڈبہ کھول دیا گیا۔ اب مدیحہ اور اماں کے بازار کے چکر لگنے لگے۔ اس کے چہرے پر وہی جمود تھا، کبھی کوئی احساس چہرے پر نہ ابھرا تھا، شاید میرے پاس دیکھنے والی آنکھ ہی نہ تھی۔ اسے دیکھ کر کچھ محسوس نہ ہوتا تھا کہ وہ خوش ہے، اداس ہے، مطمئن ہے یا غیر مطمئن، مگر میں اعتماد کے اوزان خطا ہو رہے تھے۔ میں اپنے اعصاب پہ قابو پاتا گھر سے نکل جاتا، دیر تلک تنہائی میں بیٹھا اپنی سوچوں کا رخ پھیرنے کی کوشش کرتا، لاکھ دل کو سمجھاتا، مگر آخر ایک ہی سوال ابھرتا، میرا دل اسے کیوں چاہتا ہے؟ اس کا میرے ہونے میں کیا اچھائی ہے؟ کیا ہے جو مجھے بے چین کر رہا ہے؟ جب نہ اسے کوئی امید دلائی، نہ میری طرف سے کوئی پیشفت، پر پھر یہ کون اندرونی چال چل رہا ہے؟ پر یہاں تو بس لا یعنی اور بے یقینی سا ماحول تھا۔ ایک روز جب اس کی شادی میں 6 دن باقی تھے،
میں دل کے ہاتھوں مجبور اماں کے کمرے کی جانب بڑھا۔ یہ اکتوبر کا مہینہ تھا اور رات 8 کا وقت تھا۔ کمرے میں اماں تنہا نئے کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھیں۔ بابا شاید کسی کام کے سلسلے میں گھر میں موجود نہ تھے۔ جس وقت میں اماں کے قریب بیٹھا تو اماں کے ہاتھ میں ہلکے گلابی رنگ کا ریشمی کامدار دوپٹہ تھا جسے وہ احتیاط سے تہہ لگا رہی تھیں۔ گلابی رنگ مدیحہ پر جچتا تھا۔ اماں میری نظر سے اسے دیکھتی تو شاید اسے سبھی گلابی رنگ کے جوڑے دلا دیتی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانی دل کے جذبات چاہے کتنے ہی گہرے ہوں اور سچے کیوں نہ ہوں، خاندانی روایات، رشتوں کے احترام اور تقدیر کے فیصلوں کے سامنے سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش محبت کو دل کے کسی کونے میں دفن کر ہی دینا رشتوں کی بقا کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی ہمیشہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں چلتی، بلکہ اصل بہادری حالات کو قبول کر کے آگے بڑھ جانے میں ہی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ شکریہ۔